السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. معزز ذمہ داران مدرسہ القمر المنیر لتحفیظ القرآن الکریم، معزز بزرگان علماء کرام، معلمین مدرسہ، عزیز طلباء اور اولیاء طلبا، وقت بہت کم ہے، اس لیے 2-4 منٹ میں انشاءاللہ تعالی ذمہ داران مدرسہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں اس مدرسے کا مختصر سا اجمالی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. چونکہ یہ مدرسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جن کے نونہال طلبہ آپ سے تقریباً ہر نماز میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کی حرکات و سکنات اور اسی طریقے سے سالانہ جلسے کے موقع پر یا اور موقعوں پر ان کے تعلیمی مظاہرے کو ہم اور آپ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ان میں زیر تعلیم طلبہ کو مزید ترقی عنایت فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقریباً 22 سال سے یہ مدرسۃ القمر المنیر لتحفیظ القرآن الکریم بڑی ہی خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم کو اور ساتھ ہی ساتھ شعبہ حفظ اور عصری تعلیم، انگریزی، حساب اور تلگوں کے علوم و فنون کو عام کر رہا ہے. یہاں طلبہ کے سہولیات کے لیے رہائش، کھانے پینے کا نظم، کتب، کاپیاں، لباس، علاج اور معالجہ اور دیگر بہت سی عمدہ سہولت ہے. ابھی جیسا کہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے یا اطلاع ہے کہ یہ مدرسہ جو ہے پرانے قدیم عمارتوں میں، ٹین شیڈ کی عمارتوں میں رہا. اب انشاءاللہ تعالی عنقریب اسی مسجد توحید سے متصل زیر تکمیل عمارت میں منتقل ہو جائے گا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، جہاں طلبہ کو اور زیادہ سہولیات حاصل ہوں گے. اس مدرسے میں طلبہ کو تقریری صلاحیت سے اجاگر کرنے کے لیے اور ان میں خطیبانہ انداز پیدا کرنے کے لیے ایک انجمن ہفتہ واری قائم ہے، جن میں یہ طلبہ غالباً جمعرات کے دن اساتذہ کرام کی صدارت میں
تقاریر کی مشق کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج طلبہ کی تقریریں سن کر کے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بڑی بڑی جامعات کی وہ انجمنیں ہیں جہاں طلبہ نصوص اور دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے کم سن مقرر طالب علم نے آپ کے سامنے سورہ کا نام اور آیت نمبر بھی بیان کیا، جو قابل تحسین ہے کہ وہ اپنی بات نہایت ہی مدلل اور نہایت ہی پر اثر بیان کرتے ہیں، جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا پیمانہ۔ تو حق کے نصوص اور دین اسلام کے دو ہی سرچشمے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول، احادیث نبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی پیاری پیاری باتیں۔ یہاں آپ کے سامنے وہی مظاہرہ، وہی جو ہے بیان کر رہے تھے ہمارے وہ طلبہ جو مدرسۃ القمر المنیر الاطہریہ لتحفیظ القرآن الکریم میں زیر تعلیم ہیں۔ یقیناً یہاں جو ذمہ داران ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو بے لوث کر رہے ہیں اور گمنام ہو کر کے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اساتذہ کرام جو شب و روز ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں اور ان کو نکھارنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بڑی ہی ناسپاسی ہوگی اگر ہم ان کے اس مدرسے کے محسنین اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے اہل خیر حضرات، بستی کے یہاں بزرگ اور مخیر حضرات بھی یہاں بیٹھ کر کے ہمارے طلبہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اپنی موجودگی کے ذریعے، اپنے نقد انعامات کے ذریعے، یا جو ہے مدرسے کی دیگر معالی تعاون میں اور مسجد کے قریب جو ہے زمین کی فراہمی میں۔ اس موقع پر محترم جناب عبداللہ سالم صاحب صوبان رحمہ اللہ اور ان کے بستی کے دیگر رفقائے کار اور مخیر حضرات جنہوں نے زمین کی خریدی میں بڑا حصہ لیا اور ایک دوسرے کو ترغیب دلایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بہت ہی شکریہ اور مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اس مدرسے کی تعمیر یا اس سے متعلق جو بھی عمارت تعمیر ہو رہی ہے اس کے انتظام و انصرام میں جو ہمارے محسنین حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر یعنی تعاون کو اور خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ذمہ داران مدرسے کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے یعنی طالب علم کو یہاں کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور میں شکر و امتنان کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے سے میرا یعنی ابتدا سے تدریسی بھی تعلق رہا، ہمارے بچے بھی یہاں زیر تعلیم رہے اور بعض ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی جو ہے ترقی عنایت فرمائے،
اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب ابتدائی زمانے میں ہم لوگ تھے تو چند طلبا زیادہ تر اضلاع کے ہوا کرتے تھے، لیکن بڑی خوشی ہوئی اس بار اور اس سے پہلے بھی جلسے میں کہ ہمارے بستی بارکس کے جو قبائل کے بچے یعنی جو ہے حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں، اور یہ نور اور روشنی جو روشن چاند سے حاصل ہو رہی ہے بستی میں بھی اور اس کے علاوہ اضلاع میں بھی یعنی جو ہے عام ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کے قیام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تعارف اسلام ہے، اسلام کا تعارف۔ تو اس کے کچھ دعات ہیں جو اسلام کا تعارف اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جن کے ذریعے بہت سے برادران وطن بنفس نفیس بخوشی بلا جبر و اکراه دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کے یہاں آتے ہیں، بہت سی اسلام کی محاسن اور خوبیوں کو اور تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید اور ابتدائی بنیادی مسائل کو حاصل کر کے اپنے یہاں لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ 5 حافظ قرآن ہو رہے ہیں، یہ ہمارے محسنین کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں بڑے درجات، ان کی کفالت کرنے والے، ان کو یعنی سہارا دینے والے، ان کی تعلیم و تربیت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب سے بہتر ہیں، اس سرزمین میں سب سے بہتر۔ تو اللہ نے پڑھنے والوں کو بھی، قرآن کے یاد کرنے سیکھنے والوں کو بھی بہتر کہا ہے، اور جو اس میں تعاون کر رہے ہیں علم کے ذریعے، تدریس کے ذریعے یا ان کی تربیت اور نشر و نما کے ذریعے سب کے سب بہتر۔ تو یہ ایک بہترین مجلس ہے اور اللہ کے سب سے بہترین مقام مسجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اخیر میں آپ سرپرستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دلائیں تاکہ وہ حافظ قرآن بن سکیں، قاری قرآن بن سکیں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، دیگر اور علوم و فنون سے واقف ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کا قاری ہو، ایک بہترین مصلی اور نمازی ہو۔ طلبہ نے کہا کہ نماز اور اس طریقے سے لمبی گفتگو، مختصر یہ ہے کہ وہ ایک یعنی جو ہے صحیح معنوں میں مسلمان بن سکیں۔ یہاں سے طلبہ فارغ ہو کر کے اللہ کا شکر ہے حفظ قرآن کے بعد دیگر ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ ثانویہ بنارس میں، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے دور میں، جامعہ دارالسلام نور آباد میں اور مالیگاؤں وغیرہ میں بھی داخلہ لے چکے ہیں، یا اس طریقے سے وہاں فراغت پا کر کے اور مختلف جو ہے شعبے جات میں اپنی دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اور علم ينتفع به، ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم اس میں جس قدر بھی تعاون کر رہے ہیں وہ فائدے سے، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میں بارکس اور بستی کے تمام یہاں بزرگان سے اور اولیاء طلبہ سے گزارش کروں گا کہ ہر قسم کے ذریعے جو ہے آپ اس مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ اور طلبہ سے اخیر میں یہ بات کہوں گا، بڑی ہی شگون یعنی اچھے نیک فال کی علامت ہے کہ ذمہ داران مدرسہ نے اکثر طلبہ کو گھڑی سے نوازا ہے، وہ اس سے نیک فال یہ لیں کہ وہ وقت کی قدر کریں۔ جی آپ چھٹی میں گھر جا رہے ہیں، وہاں وقت کی قدر کریں۔
وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. جس طریقے سے آپ نے یہاں وقت پر نماز ادا کی، وقت پر قرآن پڑھتے رہے، وقت پر قرآن کو یاد کرتے رہے، وہی معمول، وہی نظام الاوقات، وہی ٹائم ٹیبل جو ہے ہمارا اپنے گھروں میں بھی ہونا چاہیے. اور وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اس بچپن کے ایام میں، اس پڑھائی کے زمانے میں ہم جو محنت کر لے جائیں گے وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بڑا جو ہے ثمر آور اور بڑا ہی فائدہ بخش ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے اس مجلس کو خیر و برکت کا باعث بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.